الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا اسلامی سماج کے اس پروگرام میں۔ گزشتہ حلقے ہماری گفتگو کا موضوع تھا کہ اسلامی سماج میں بے نمازیوں کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے، اور اسلامی سماج کسی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ نماز سے غافل ہو کر رہے۔ اسلامی سماج میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں اور ہر حال میں اس کو ادا کریں۔ یہ بات ہم نے بتلائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لیے نماز کو ضروری قرار دیا ہے اور کسی حال میں نماز معاف نہیں رکھی گئی۔ ہم تذکرہ کر رہے تھے اس بات کا کہ اللہ رب العزت کی مناجات کس انداز سے ہونی چاہیے، کیونکہ نماز جس کے لیے عربی میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی دعا کے ہوتے ہیں۔ دعا در حقیقت مناجات ہی ہے۔ اللہ رب العزت کی مناجات، اس سے دعا کس طرح کرنی چاہیے، تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ رب العزت کو چپکے چپکے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکارا کرو۔ فرمایا وادعوہ خوفا وطمعا، اللہ رب العزت سے دعا کرو لیکن اس حال میں کہ تمہارے اوپر خوف بھی طاری ہو کہ وہ بہت بڑا جبار و قہار ہے، ذرا سی بات پر پکڑ کر اگر جہنم میں ڈال دے یا سزا دے تو دے سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ایسا خوف رہے اور پھر اللہ رب العزت سے امید آشا بھی لگی رہے کہ وہ بڑا نقطہ نواز ہے، ذرا سی بات پر راضی ہو جاتا ہے، بندے کو نواز دیتا ہے اور جنت دینے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آج کے حلقے میں اسی سے متعلق باقی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العزت کے لیے دین کو خالص کر کے اس کو پکارو۔ جس چیز کو دین تم سمجھ رہے ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا اس کے علاوہ جو چیز بھی صدقات میں ہو یا اعمال میں ہو، اگر تم مانتے ہو کہ یہ دین ہے تو مقصد تمہارا اس کی ادائیگی سے صرف اللہ رب العزت کو خوش کرنا ہو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ قرآن کے مطالعے سے ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ تمام آسمانی مذہب میں نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی نماز کا انداز الگ ہو، ان کے اوقات الگ ہوں، ان کی دعائیں الگ ہوں، یہ ہو سکتا ہے کیونکہ شریعتیں مختلف رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ دیتا رہوں۔ تو نماز کا تذکرہ وہاں بھی ہے اور تمام مذاہب میں نماز رکھی گئی، لیکن تمام مذاہب وقتی تھے، خاص علاقے اور قوم کے لیے تھے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا، جو شریعت دی گئی، وہ رہتی دنیا تک کے لیے، ہر ایک فرد کے لیے، دنیا کے ہر علاقے اور خطے کے لیے ہے۔ آپ خاتم الانبیاء بن کر آئے، محمد الرسول اللہ کہلائے، اور آپ کو جو کتاب دی گئی وہ خاتم الکتب کہلائی۔ آپ کے بعد اب کوئی آسمان سے کتاب نہیں آئے گی، جیسے آپ کے بعد اب کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے رسول نہیں آئے گا۔ اور جو کوئی بھی دعویٰ کرے کہ میں رسول ہوں تو یقیناً اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ شیطان کی طرف۔ اس لیے چونکہ آپ کی شریعت مکمل تھی، تمام زمانوں کے لیے تھی، ساری دنیا کے لیے تھی، تمام طبقات کے لیے تھی، نماز کو نہایت منظم رکھا گیا، واضح، مؤکد اور نمایاں صورت میں مسلمانوں کو نماز دی گئی۔ اور یہ حکم بھی دیا گیا کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہو جاتی
تب تک نماز فرض ہے اور اس کا ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہوش و حواس باقی ہے انسان کے تو اس کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے۔ سستی کاہلی سے نماز نہ پڑھنا یا سستی کاہلی میں نماز کی طرف توجہ نہ کرنا یہ ایمان کی نہیں، نفاق کی علامت ہے، منافق ہونے کی علامت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے منافقوں کے سلسلے میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاؤُونَ النَّاسَ، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے لیے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے تو بہت مصیبت کا کام کرنے جا رہے ہیں، ایسے کام لگتا ہے ان کو جیسے تو بہت بھاری کام کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کسل مندی کے ساتھ، سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، اکثر تو یہ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور جب دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز اللہ کے لیے تو ہوتی نہیں، لہذا یہ نماز اللہ رب العزت کے ہاں مقبول بھی نہیں۔ اسی لیے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ مومنوں میں ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرکوں میں سے ہے۔ ناظرین، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ارکان اسلام میں سے کوئی رکن توحید کے علاوہ ایسا نہیں کہ اگر آدمی اس میں کوتاہی کرے تو اسلام ہی سے خارج ہو جائے، لیکن نماز کے لیے فرمایا اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، نام آپ نے چاہے عبداللہ اور عبد الرحمن رکھا ہوا ہے، اور آپ کاروبار کے اعتبار سے کتنے ہی کامیاب ہیں، لیکن آپ ایمان والے نہیں، بلکہ آپ کا شمار منافقوں میں ہے۔ ایک جگہ تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے، قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو کچھ غریب لوگ جنت میں وہ دیکھیں گے جہنم میں کہ ارے فلاں صاحب لگ رہے ہیں، ہاں یہ تو فلاں ہیں، تو ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ارے آپ تو بڑے اچھے آدمی تھے، آپ تو مسلمانوں میں سے تھے، بڑا اونچا خاندان تھا آپ کا، بڑے نامی گرامی لوگ تھے آپ تو، لیکن آپ جنت میں آنے کے بجائے جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تو وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، وجہ یہ ہے جہنم میں جانے کی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، نہ نماز پڑھی نہ مسکینوں کو کھانا کھلایا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، لیکن گپے ہانکنے کے لیے جب لوگ بیٹھتے تھے تو ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو جہنم میں بھیج دیا۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر فرمایا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور اسی طرح زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کا معاملہ کسی بھی طرح کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی زندگی کے لیے، اسلامی سماج کے لیے نماز ضروری ہے، اور یہ آدمی نماز سے دور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی، وددت، کتنی بار میں نے سوچا ہے، ارادہ کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو میں کسی کو اپنی جگہ امام بنا کر اور پھر مسجد سے نکل کر جاؤں، اور جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، احرق علیہم بیوتہم، میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، گھروں میں آگ لگا دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ رحمت للعالمین ہیں، اپنی امت پر بہت مہربان ہیں، لیکن نماز چھوڑنے والوں کے لیے آپ کا غصہ انتہائی شدید ہے۔ سزا دینا، مارنا پیٹنا صرف اتنا ہی نہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن جو لوگ اپنا رابطہ اللہ رب العزت سے کاٹ لیں، نماز نہ پڑھیں، ان لوگوں کے لیے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی رحم نہیں، بلکہ سخت ناراض ہیں ایسے لوگوں سے۔ اور ایسے لوگ ہیں ہی کہاں کہ وہ اپنے رب کی اور اپنے رسول کی رحمت کے مستحق قرار پائیں۔ جو اپنے رب سے اپنا رابطہ نہ رکھنا چاہیں، جو اس کی رحمتوں کے طلبگار نہ ہوں، ایسے لوگوں سے رسول ناراض نہ ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ لگائی؟ نہیں لگائی۔ کیوں نہیں لگائی؟ آپ نے اس کا سبب بتلایا کہ آگ میں نے اس لیے نہیں لگائی کہ گھروں میں عورتیں ہیں، گھروں میں بچے ہیں جن کے اوپر جماعت سے نماز فرض نہیں۔ اگر گھروں میں عورتیں نہ ہوتی، بچے نہ ہوتے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں آگ لگا دیتے۔ لیکن بچوں کی وجہ سے اور عورتوں کی وجہ سے آپ نماز چھوڑنے والوں کے گھروں میں آگ لگانے سے باز رہے۔ تو ان کو اگر بچایا کسی نے تو بچوں نے اور عورتوں نے بچایا، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں آگ لگا دیتے۔ ناظرین، اس سے خوب اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں نماز چھوڑنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کی ہمدردی نماز چھوڑنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آپ کا غیظ و غضب، آپ کی ناراضگی ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں جماعت سے نہیں پڑھتے۔ ناظرین، یہاں ہم رکیں گے ایک وقفے کے لیے، اور وقفے کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اپنے اس موضوع کو مزین کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا اسلامی سماج کے اس پروگرام میں وقفے کے بعد ایک بار پھر۔ وقفے سے پہلے ہم آپ سے مخاطب تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تشریح کے سلسلے میں، اور ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیظ و غضب کا ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں تذکرہ کیا تھا۔ ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اس کو سنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو بهن الخطايا متفق علیہ۔ ایک بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، ذرا ایک بات بتلاؤ کہ کسی آدمی کے دروازے کے سامنے ایک نہر جاری ہو، صاف شفاف پانی اس میں بہتا ہو، اور وہ آدمی 5 بار اس نہر میں دن میں 5 بار غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو فرمایا اللہ کے رسول، میل تو باقی نہیں رہے گا، کیونکہ 5 بار وہ غسل کر رہا ہے، اس میں نہر اس کے دروازے کے سامنے بہہ رہی ہے، صاف شفاف پانی ہے، میل باقی رہنے کا کیا سوال ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ مثال ہے 5 وقت نماز ادا کرنے والے کی۔ جو آدمی 5 وقت نماز ادا فرماتا ہے پابندی سے جماعت کے ساتھ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی پابندی سے 5 بار غسل کرتا ہے، جیسے اس کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہے گا، ایسے ہی اس آدمی کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت گناہوں کو نماز کی برکت سے مٹا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور یہ روایت بھی بخاری مسلم کی ہے۔ ذرا اس کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان دونوں حدیثوں کا کیا معنی اور مفہوم ہوتا ہے، اور اسلامی سماج میں ان حدیثوں کی روشنی میں کیا ہدایت
ملتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رجلا اصاب من امرأۃ قبلة فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله قال لجميع أمتي كلهم متفق علیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی غلطی سے ایک ایسی عورت کا بوسہ لے بیٹھا جو عورت اس کے لیے حلال نہیں تھی۔ وہ ایک دکان میں تھا، یہ عورت تنہائی کے وقت میں اس کے پاس کوئی سامان خریدنے کے لیے آئی، یہ بھی جوان تھا، وہ بھی جوان تھی، یہ بھی خوبصورت تھا، وہ بھی خوبصورت تھی۔ شیطان نے بیچ میں دونوں کے دل میں کچھ وسوسے پیدا کیے اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دوسرے کا بوسہ لے بیٹھے۔ بوسہ لے تو لیا، لیکن وہ عورت چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد جب اس کی یاد اور اس کے حسن و جمال کا جادو اس کے اوپر سے اترا، فوراً بیدار ہوا اور سوچنے لگا میں نے تو بہت برا کام کر، بہت بڑا گناہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، بہت بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اس روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن دوسری روایتوں میں یہ چیز موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا۔ وہ آدمی آپ کی خدمت ہی میں رہا، اس نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، مجھ سے بہت بڑا گناہ صادر ہو گیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ ارشاد فرمائیے، جو سزا متعین کریں میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے بعض روایتوں میں پوچھا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول پڑھی۔ تب آپ نے فرمایا ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو نے نماز پڑھی، اللہ رب العزت نے تیرا گناہ معاف فرما دیا۔ یہاں اس حدیث میں جو بخاری مسلم کی ہے، اس کے اندر یہ تذکرہ کیا گیا، وہ آیا، اس نے خبر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، دن کے کناروں اور رات کے ایک حصے میں نماز قائم کر۔ ان الحسنات یذهبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ فقال له الرجل علی ھذا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اللہ کے رسول، یہ خاص میرے لیے یہ حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری ساری امت کے لیے یہی حکم۔ گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں، آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیروں سے، لیکن آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ وضو سے جھڑ جاتے ہیں، اور جو گناہ باقی رہ جاتے ہیں وہ نماز سے اللہ رب العزت ختم کر دیتا ہے۔ آدمی نماز پڑھنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ناظرین ایک بات دھیان میں رہے کہ یہ گناہ وہ ہیں جن کو صغیرہ کہا جاتا ہے، چھوٹے موٹے گناہ۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کی آپ نے، شراب پی آپ نے، زناکاری کی، کوئی اور شرک کا کام کیا، ان کاموں کے لیے جب تک توبہ نہیں کرے گا بندہ، اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ لیکن چھوٹے موٹے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں ان کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے نماز کی برکت سے۔ تو نماز شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اسلامی معاشرے کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اگر اسلامی معاشرہ
آپ قائم کرنا چاہتے ہیں کہیں پر قائم ہے تو اس میں نماز چھوڑنے کا تصور کہیں نہیں۔ اگر آپ اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے سارے لوگوں کو آپ نمازی بنائیں۔ جن معاشروں میں نماز پڑھنے والے چند لوگ ہیں، 5-10% ہیں، چاہے پوری بستی کے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں، چاہے ان کے سارے لوگوں کے نام عبداللہ عبد الرحمن رکھے ہوئے ہوں، لیکن شریعت کی نظر میں وہ معاشرہ، وہ سماج اسلامی سماج نہیں کہلاتا۔ اسلامی سماج کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کی پابندی ہو اور اپنے رب سے رابطہ استوار ہو، تبھی آدمی نفاق سے بچتا ہے اور تبھی آدمی شرک اور کفر سے بچتا ہے۔ اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کفر اور شرک میں بہت جلد گر جاتا ہے، اور وہ آدمی نفاق کے مرض کا مریض ہے، اس سے چھٹکارا اس کے لیے ناممکن ہے جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو جائے۔ اسی لیے منافقین کے لیے فرمایا گیا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کسل مندی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ مومن اور مسلمان ہیں اسلامی معاشرے میں، ان کے لیے کیا کہا؟ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے۔ تو خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والے، وقت پر نماز کو ادا کرنے والے، یہ مومن اور مسلمان ہیں، اور نماز کو بے دلی سے ایک ڈنڈ سمجھ کر، ایک بہت بڑی مصیبت سمجھ کر جو لوگ ادا کرتے ہیں، وہ لوگ نفاق کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ جب تک نماز کی اصلی صحیح صورت ان کے اوپر نمایاں نہ ہو جائے اور اس کو اپنے لیے ضروری نہ سمجھیں، تب تک ان کا چھٹکارا نفاق سے نہیں ہوگا۔ ضروری ہے ہم اور آپ نماز کے پابند رہیں، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، اپنے پڑوسیوں کو نماز کی تلقین کریں، تاکہ ہم جس معاشرے اور سماج میں رہتے ہیں وہ سماج اسلامی سماج کہلانے کا حقدار ہو پائے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس طرح یہ موضوع ہم اس کے اختتام تک پہنچے ہیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔